اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دسترخوان پر کھانے کی ابتدا کس سے ہو؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھاتے تو ہم لوگ شروع نہ کرتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع نہ فرماتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پلاتے کھلاتے تو فرماتے بڑوں سے شروع کرو۔ ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے مرسلاً روایت ہے کہ جب کھانا چن دیا جائے تو کھانے کی ابتدا قوم کے بڑے سے ہو یا صاحب طعام سے ہو یا جو ان میں صالح ہو اس سے ہو۔ دسترخوان پر چند اشخاص ہوں تو خود ہی شروع نہ کر بیٹھے بلکہ کسی بڑے کے انتظار میں رہے، ان کے شروع کرنے کے بعد شروع کرے۔ یہ سنت ہے کہ ابتدا کسی بڑے سے ہو، خواہ وہ بڑا تقوی و عبادت میں ہو یا عمر میں یا جاہ و منصب میں ہو۔ چنانچہ اسی کھانے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا برکت بڑوں کے ساتھ ہے۔ دسترخوان پر مرغوب شے پیش کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی گئی، میں بھی آپ کے ساتھ چلا۔ شوربہ لایا گیا جس میں لوکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رغبت سے کھانے لگے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دوسری طرف سے لوکی پیش کرنے لگا، پھر میں نے اس میں سے کچھ نہیں کھایا۔ جھوٹا کھانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں پانی پیتی یا ہڈی چوستی، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام سے پانی نوش فرماتے اور ہڈی سے گوشت نکال کر کھاتے جس مقام سے میں پیتی یا کھاتی۔ تبرکن جھوٹا کھانا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رات کا کھانا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا آتا تو اسی مقام سے میں اور میری بیوی کھاتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک پڑا ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ تواضع میں یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کا جھوٹا کھائے اور پیے۔ اس ویڈیو کے تمام حوالہ جات شمائل کبریٰ حصہ اول سے لیے گئے ہیں۔